کسی کی باتوں میں آ جائیں گے، کسی کے بہلاوے میں آ جائیں گے، وہاں کمر جناب ٹوٹے گی. اور وہ جو کمر ٹوٹنی ہے وہ صرف ایک احساس دلانے کے لیے سٹیپ رب کی ذات اٹھاتی ہے. بتایا جاتا ہے، پہچان کرائی جاتی ہے کہ اچھا تم اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اچھا تم اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اچھا یہ تم اس کی وجہ سے کہہ رہے تھے. جب یہ تمام چیزیں کھلتی ہیں پھر انسان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ نہیں اے پروردگار، اب مجھے سمجھ آ گئی، اب مجھے علم تو نے دے دیا کہ میری کمر جو ٹوٹنی تھی وہ در حقیقت تو نے جوڑی ہے، اور تو نہ ہوتا تو شاید آج میرا یہ کام نہ ہوتا، میں آج شاید یہاں بیٹھا نہ ہوتا، میں شاید آج اس فیز کو کراس نہ کرتا. معاشرے کے اندر دو لوگ ملیں گے آپ کو. کون سے دو لوگ؟ ایک وہ لوگ جو رب کے نظام کو لے کر چلنے والے ہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ آپ کی ذات سے نہیں ہے، ان کا کوئی غرض آپ کی ذات سے نہیں ہے. اور دوسرے وہ جو شیطان کے فالوور بن کر چلیں گے. ان کے چکر میں، ان کے معاملے میں جیسے جیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے یہ کمر ٹوٹنا جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے. پھر اس وقت رب بھی کہتا ہے ہاں بھائی اب بتا تم کتنے پانی میں. یہی وہ گھڑی ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے، یہی وہ ساتھ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں واپس آ جانا، یعنی کہ لوٹ کے بدو گھر کو آئے. تو جب زندگی کے اندر یہ معاملات ہوں تو عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ حوصلہ کر کے انتظار کیا کریں، تھوڑا سا افراتفری نہ ڈال دیا کریں. ہم لوگ فیس سے نکلنے کے لیے بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. کوئی بھی فیس سے نکلنے کے لیے کچھ 40,000 لوگوں کو کال کر دیتے ہیں، کوئی 200 دوستوں کو جناب چیک اینڈ بیلنس کریں. کیفیت ہماری اس وقت یہ چل رہی ہوتی. کیوں؟ کمر ٹوٹی ہوئی نا جی، ظاہری بات ہے. اب کمر ٹوٹنا آپ کو بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ رب سے ڈر کر. کمر ٹوٹنا کیا ہوتی ہے؟ کمر ٹوٹنا ایک المیہ ہے، یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس باپ سے پوچھیں جس نے اپنے جوان اولاد کا جنازہ اٹھایا، یہ ہوتا ہے کمر ٹوٹنا. بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ایک فیز ہے، اور رب کی ذات سے ڈر کر اللہ پاک ایسا کبھی نہ دکھائے، اللہ پاک ایسا کبھی نہ. اس کو کہتے ہیں کمر ٹوٹنا. اور ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اتنی بڑی چیز میں. کتنی بڑی چیز میں؟ کمر ٹوٹنے میں. یہ جو آپ کو بتائی ہے بات، اس کو ذرا سامنے لائیں. اس کو کہتے ہیں کمر ٹوٹنا. کنسپٹ، سوچ ہینگ ہو جاتی ہے. میں 2-4 فیملی کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت کوئی دادا بنا ہوا ہے، کوئی نانا بنا ہوا ہے. بات کو ذرا سمجھیے گا. انہوں نے اپنی اولادوں کے جنازے اٹھائے. یہ کمر ٹوٹنے والے افراد ہیں. یہاں پہ ایک عجیب مسٹری ہے کہ دیکھیں باپ نہیں رہا، ماں نہیں رہی، آگے اولاد نہیں رہے، وہ بیٹھے ہوئے. یہ فیلنگ اللہ نہ کرے کبھی، اللہ نہ لائے کبھی ایسا موقع. لیکن یہ ایک پارٹ ہے. تو کمر کا ٹوٹنا اور کمر کا جڑنا، اس کے بیچ میں فرق آپ کو پتہ چل گیا، اندازہ آپ کو ہو گیا کہ کہتے کس کو. لائٹ چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کمر کا ٹوٹنا اور کمر کا جڑنا. ہم لوگ کیوں اتنے مایوس رہتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں اتنے ہر وقت خائف رہتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں ہر وقت بے چین رہتے ہیں؟ اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ مایوسی. مایوسی ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسا کیپسول ہے، ایک ایسی اینٹی بائیوٹک ہے. وہ ذرا سا آپ ٹیسٹ جس دن کریں گے نا، ذرا سا ٹیسٹ، اس کا چسکا آپ کو لگ جائے گا. لائف میں کبھی بھی کچھ فیز یا کچھ ایام یا کچھ دن اس طرح کے آئیں جس میں فیل ہو کہ جی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو خدارہ اس مایوسی کے کیپسول کو یا اس مایوسی کے اینٹی بائیوٹک کو کبھی بھی ٹیسٹ نہ کیجئے گا.
اپنے اندر ٹیسٹ کرنا کیا ہے، اپنے اندر یہ فیلنگ نہ لائیے گا کہ اب کس طرح لائف کو ہم لے کر چلیں گے، ہماری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے. یہی وہ نیگیٹو کیپسول، یہی وہ نیگیٹو اینٹی بائیوٹک آپ کو بہت پیچھے لے جائے گی، ریورس میں آپ چلے جائیں گے جب یہ چیز ڈیولپ ہوگی. دیکھیں ہر چیز کی ایک ورتھ ہوتی ہے. لفظ مایوسی جو ہے، ٹاپک سے نہیں ہٹ رہے، ٹاپک پہ رہ رہے ہیں، ٹاپک وہی ہے، کمر کا ٹوٹنا اور کمر کا جڑنا. مایوسی ایک ایسا پاور رکھنے والا کیپسول ہے، یہ خدا نخواستہ کسی کو لگنا شروع کر دے نا تو یہ ہر منٹ اور ہر ساتھ کے بعد انسان ریورس میں جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ 1000 وولٹیج سے پھر یہ آتا ہے 900 وولٹیج میں، پھر یہ 800. اندر جو ہے نا اندھیرا وہ اس کے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے صرف اس لفظ کی وجہ سے. تو زندگی میں کچھ نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی دکھ نہیں آیا. ری سٹارٹ کرتے ہیں لائف کو آج کے بعد، آج کے لمحے کے بعد، آج کے سیکنڈ کے بعد، آج کی ساتھ کے بعد. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کمر ٹوٹنا بہت دور نکل جائے گی. اور جب تک اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لاتے جائیں گے کہ جی کمر ہی ٹوٹ گئی. وہاں کھڑے ہوئے تھے، اس نے اسلام کیا، اسلام کرنے کے بعد میرے پاس ٹوٹل 200 روپیہ تھا جیب میں، اس نے 2000 روپیہ مانگ لے اور جی وہاں تو کمر ہی ٹوٹ گئی. یہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو خدا را ان چیزوں میں نہ لائیے گا. جب آپ ان چیزوں میں ان کو لانا شروع کریں گے تو اللہ نہ کرے کہ آپ کی کمر ٹوٹے، اللہ نہ کرے کہ آپ کوئی ایسا دکھ دیکھیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر. سلیم شوانیت کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب؟ سر اللہ کا شکر، آپ کی دعا ہے سر. آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. سر ابھی آپ نے بہت اہم بات کی جی کہ کمر ٹوٹنے کے بارے میں، کہ اگر کسی باپ کے سامنے بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. جی کوئی شک نہیں اس میں سر. بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے. جی لیکن ایک اس میں بات یہ ہے سر، جب اس کی کمر ٹوٹتی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کمر توڑنے والا کون ہے. ٹھیک ہو گیا. جی توڑنے والا بھی وہی ہے جس نے جو جوڑتا بھی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ان اللہ صابرین، اور صبر کی تلقین کی ہے، اور صبر کرنے والے اللہ کے طرف کے سر ساتھ ہوتے ہیں. اللہ ساتھ ہوتے صبر کرنے والے کو. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ کمر ٹوٹنا لازمی معنی ہے بہت بڑا نقصان ہونا یا پہنچانا. جی اسی طرح جی ہونا یا صدمہ پہنچانا، سر منصوبہ ناکام ہونا یا کرانا. جی دنیاوی طور پہ ایک شخص دوسرے شخص کی کمر توڑنے کا ماہر ہے، ٹھیک، اور کمر توڑنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے. بالکل صحیح. جی سر. اور بعض لوگ کسی مجبور کی کمر توڑ کر خوشی محسوس کرتے جی بالکل، ان کو انرجی ملتی ہے. ایگزیکٹلی سر. اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اسے بے بس کر دیا. لیکن مظلوم شخص کی کمر دنیا میں تو ٹوٹ جاتی ہے بظاہراً، مگر روحانی طور پر اس کی کمر ٹوٹتی نہیں. بے شک جی، بلکہ اس کی کمر مضبوط ہو جاتی ہے. جی درجات پلس ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی سر. اگر کہیں دراڑ پڑی ہو تو اس کی مرمت ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ سب میکانزم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جی سر. اور رمضان شریف میں شیطان کی کمر توڑ دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے سر. جی تو ویسے تو شیطان کی کمر اس وقت توڑ دی گئی تھی جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. جی مگر اس کو ایک ایسا عزم مل گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا اگر آپ نے میری کمر توڑ دی تو میں تیرے بندوں کی کمر بھی توڑوں گا. جی پھر اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ پاک مجھے قیامت موت نہ دے جی تاکہ میں تیرے بندوں کی کمر. جی اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، اس سے مہلت دے دی کہ وہ میرے لوگوں سے، میرے بندوں کے لیے جو تو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے. بالکل ٹھیک. لیکن جو لوگ میرے ہوں گے لیکن تو اس کی کمر نہیں توڑ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ بندے میرے ہی رہیں گے اور میرے بتائے ہوئے راستے پہ ہی چلیں گے. جی ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں خصوصی طور پر تو شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے اور توڑ دی جاتی ہے. جی جی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی کمر توڑنے کے قابل نہ رہے. جی اسی ماں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی کمر کو مضبوط بھی کرتے ہیں، مضبوط بھی کرتے ہیں. سر اللہ کے نیک بندوں کی جو کمر دنیا میں ٹوٹ جاتی ہے لیکن دراصل وہ فلاح پانے والے ہیں. جی ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے عمر کے لیے قید خانہ ہے. جی بالکل. عمر کے لیے جنت ہے. جی سر.
تو مسئلہ یہ ہو گیا کمر ٹوٹنے کا جی. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک جو تو ہی ہمیں نفع دینے والا ہے, تو ہی ہمیں نقصان دینے والا ہے. بے شک جی, بے شک. دونوں کی تکلیف تیرے بس میں ہے یا اللہ پاک. جی. اگر ہماری کمر ٹوٹی, ہمارا نقصان ہو یا اللہ, تو اس کی تلافی کرنے والا بھی تو ہی ہے. اسی طرح جی, ٹھیک ہے سر, بالکل اسی طرح. کسی کی تلافی دنیا میں بھی ہو جاتی ہے جی. اور اکثر کی تلافی وہ قیامت کے روز ہوگی, روز محشر. بالکل صحیح. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں ہماری کمر ٹوٹی نہیں ہے, ہاں جی, قیامت کے دن کی کمر توڑی جائیں گی سب سامنے. جی یہ بھی ہے ایک ایشو ہے جی, ہے جی, بالکل ہے جی. اور جن کی کمر دنیا میں ٹوٹی ہوئی ہے, روز محشر بھی ٹوٹ گئی ہوگی, لیکن ان کی کمر دنیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خود مرمت فرمائیں گے اور مرمت کروا کے جنت میں بیچ جائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ پاک کہ ہمیں اتنا صبر دے, استقامت دے, تقوی دے, کہ ظاہر نہ ہماری کمر ٹوٹتی ہے اللہ تیرے ہاتھ میں ٹوٹتے, بلکہ تو ہمیں صبر بھی دینے والا ہے. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ ہمیں اتنی طاقت دے برداشت کرنے کے لیے. جی آمین جی, آمین ثم آمین. جی. اسی کے ساتھ آپ سے دعا کی میں کرتا ہوں, یا پورے پاکستان کے لیے دعا کریں, پوری عوام کے لیے دعا کریں. حالات نے پاکستانی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ. جی سر, آپ کی خصوصی دعا آپ چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت صحت مند اور خوش و خرم رکھیں, تاکہ جو آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا صلہ تو سر اللہ پاک ہی دیں گے. بے شک جی, بے شک. ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت نوازش. وعلیکم السلام. جی ناظرین, یہ ہوتا ہے کمر ٹوٹنا. اب کچھ چلاکیوں کی بات کرتے ہیں کمر سے. کچھ افراد اتنا بوجھ, اتنا وزن ڈال دیتے ہیں دوسرے کے اوپر. سوشل پریشر سمجھ لیں, فائنینشیل پریشر سمجھ لیں, اس سے بھی انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جی اتنا اس کے احسانوں کے بوجھ تلے آ گئے, اتنا اس کے اپنا نوازش کے بوجھ تلے آ گئے. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے معاشرے کے اندر, یہ بھی چلتی ہے. در حقیقت وہ جو بوجھ ڈال رہا ہے یا وہ جو کمر توڑ رہا ہے, وہ اپنے لیے برا کر رہا ہے, دوسرے کے لیے نہیں کر رہا. لیکن اس کو ایک چیز چاہیے, وہ کیا, کہ سامنے والا شخص یا سامنے والا آدمی وہ آنکھ نہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ سکے. صرف یہ اس لالچ کی وجہ سے اس کے اوپر بوجھ, اس کے اوپر جناب وہ آسائشیں بھی, انویسٹمنٹ بھی, یہ بھی وہ بھی, یہ بھی لائف کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی معاشرے کے اندر ہوتا ہے. ہمیں صرف یہ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ نفع نقصان یا کوئی بھی معاملہ زندگی کا, اس کے اندر جب تک ہمارا کنیکشن رب کے ساتھ رہے گا, انشاءاللہ ہماری کمر نہیں ٹوٹتی, انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور جب یہ فیل ہم کریں گے کہ نہیں, ہم اس کو چھوڑ کر اور ABCDEF کے چکروں میں آ جائیں گے, تو پھر یقیناً کمر ٹوٹے گی کسی نہ کسی فیز میں, کسی نہ کسی دن, کسی نہ کسی ساتھ میں. وہ پھر نقصان کا باعث ہوگی, وہ پھر پریشانی بنتی ہے. اور اس پریشانی کو بھی اگر ڈیلیٹ کرنا ہے, رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے, السلام علیکم جناب. السلام علیکم بھائی. جی جب یہ آپ کمر ٹوٹنے کی بات کر رہے تھے نا, جی جی, آج کل میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے, مجھے بہت شدید ڈپریشن ہوا ہے, تو کس طرح اس سے نکلوں, پلیز کچھ میری مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم کرے, اور جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بہن کے لیے خصوصی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کے معاملات کو درست کرے, اور جو ان کی پازیٹیو نیڈ ہے اللہ پاک پوری کرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں معاشرے کے اندر نا, جن کو ہم ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے لائیں, آپ کو بتائیں, اور آپ لوگ بھی جو ہمیں بتاتے ہیں, یہ جو میسیج آتا ہے, تو یقین کریں کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چل کیا رہا ہے معاشرے کے اندر, کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم ان چیزوں میں کتنے انوالو ہیں, ہمارا اس میں کتنا پارٹیسپیشن ہے. نراجیم پارٹی کے ہیں یا رحمان پارٹی کے, یہ سب چیزیں ہم نے نا روز کے روز دیکھنی ہوتی ہیں کہ آج ہم سے کتنے اچھے کام رب نے کرا لیے, آج ہم نے کتنے برے کام کر دیے. یہ تمام کے تمام جو پوائنٹ ہے نا, یہ اصل میں انسانیت کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. اور انسانیت کی اصلاح یہ نہیں ہے کہ کوئی 10 بندوں کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا 50 بندوں کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اصل میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں.
اپنے آپ کو درست کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کی ریوائز کر رہے ہوتے ہیں.